ذرا تصور کریں، میونخ کی ایک ٹھنڈی برفیلی دوپہر ہے، ہوا کافی تیز ہے، لیکن اس ٹھنڈ سے کہیں زیادہ شدت ان آوازوں میں ہے جو تھریزین ویزے کے میدانوں سے اٹھ رہی ہیں۔ یہ میدان عام طور پر جشن کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن آج یہاں اختلاف کی ایک بہت ہی طاقتور آواز گونج رہی ہے۔ 2 لاکھ، جی ہاں، پورے 2 لاکھ لوگ۔ یہ کوئی اندازہ نہیں بلکہ جرمن پولیس کا بتایا ہوا نمبر ہے۔ یہ تعداد ہی اپنے آپ میں اس اجتماع کے پیمانے کی کہانی سنا رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا ہجوم یہاں کیوں جمع ہوا؟ یہ سب لوگ ایران کی اسلامی جمہوریہ کی قیادت کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسی آواز جو سرحدوں کو پار کر کے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ یہ واقعی احتجاج کا ایک سمندر تھا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس جگہ کی بات کرتے ہیں جہاں یہ سب ہو رہا تھا اور اس کا ماحول کیسا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہر سال دنیا بھر سے لوگ اکتوبر فیسٹ منانے آتے ہیں، جہاں جشن اور تہوار کا سماں ہوتا ہے۔ لیکن آج یہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ یہ تاریخی میدان جھنڈوں، بینروں اور پرعزم چہروں کے ایک سمندر میں بدل چکا تھا۔ جشن کی جگہ آج سیاسی اختلاف کا ایک بہت بڑا سٹیج بن گئی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی توانائی تھی، لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، اتنے کہ سرد ہوا میں ان کی سانسیں دھوئیں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ نعروں کی لہریں ہجوم کے ایک حصے سے اٹھتیں اور دوسرے حصے تک پھیل جاتیں۔ یہ سچ میں انسانیت کا ایک سمندر تھا جس میں جھنڈوں اور بینروں کے رنگ دور سے ہی چمک رہے تھے۔ اچھا، تو یہ تحریک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کون سی علامتیں اور آوازیں استعمال کر رہی تھیں؟ آئیے ذرا اس کی بصری زبان کو سمجھتے ہیں۔ ریئلی میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھا یہ جھنڈا، شیر اور سورج والا پرچم۔ یہ 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران کا سرکاری پرچم ہوا کرتا تھا۔ آج یہ بیرون ملک اپوزیشن ریلیوں میں ایک بہت طاقتور علامت بن چکا ہے، جو موجودہ نظام سے الگ ایک مختلف ایران کے تصور کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن بات صرف جھنڈوں تک محدود نہیں تھی، وہاں احتجاج کی ایک پوری بصری زبان نظر آ رہی تھی۔ جبر کی مذمت کرتے پلے کارڈز تھے، ان لوگوں کی تصویریں تھیں جو اس بے چینی کی علامت بن چکے ہیں، اور ہر بینر اور سائن پر جرمن، انگریزی اور فارسی میں نعرے لکھے تھے تاکہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے۔ اب ذرا ان لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس احتجاج کا حصہ تھے۔ یہ بہت بڑا ہجوم آخر کن لوگوں پر مشتمل تھا؟ یہ صرف ایک شہر کا احتجاج نہیں تھا۔ منتظمین کے مطابق جرمنی، فرانس، نیدرلینڈز اور سویڈن جیسے کئی ممالک سے راتوں رات بسیں بھر کر لوگ یہاں پہنچے۔ یہ پورے یورپ میں پھیلی ہوئی ایرانی کمیونٹی کی ایک مشترکہ آواز تھی۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر جھنڈے اور بینر کے پیچھے امید، خوف اور تبدیلی کی خواہش کی ایک ذاتی کہانی ہے۔ کچھ شرکا کے رشتہ دار ایران میں قید ہیں یا ان کے دوست زخمی ہوئے ہیں۔ یہی کہانیاں اس احتجاج کو ایک انسانی چہرہ دیتی ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے؟ اس عالمی احتجاج کو بھڑکانے والی چنگاری کہاں سے اٹھی؟ اس کے لیے ہمیں ایران کے اندر کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ سب جنوری میں شروع ہوا، جب ایران کے اندر ملک گیر مظاہرے پھوٹ پڑے جن پر حکام نے کافی سختی کی۔ اسی داخلی کشیدگی اور مبینہ جبر کے جواب میں بیرون ملک ایرانی کمیونٹی نے فروری میں میونخ میں اس بہت بڑے مظاہرے کو منظم کیا، یعنی ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ اس احتجاج کی ٹائمنگ اور جگہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی اور واضح حکمت عملی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بڑے احتجاج کے لیے میونخ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور اس کا جواب ہے میونخ سیکیورٹی کانفرنس۔ یہ احتجاج جان بوجھ کر اسی وقت پر رکھا گیا جب دنیا کے سب سے اہم فورن پالیسی فورمز میں سے ایک میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی تھی۔ یہ ایک سیدھا اور براہ راست پیغام تھا جو قریبی جمع دنیا کے بڑے لیڈروں اور پالیسی سازوں کو دیا جا رہا تھا۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف کانفرنس کے اندر عالیشان ہالز میں سفارتکار دنیا کے استحکام اور جیو پولیٹیکل رسکس پر بحث کر رہے تھے، اور دوسری طرف صرف چند کلومیٹر دور کھلے میدانوں میں عام لوگ انسانی حقوق کے لیے جواب دہی اور توجہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک ہی شہر میں دو بالکل مختلف دنیائیں آباد تھیں۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ میونخ میں بلند ہونے والی یہ آواز دنیا بھر میں کیسے گونجی اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
یہ ایک نئے دور کی تحریک تھی جسے ٹیکنالوجی نے مزید طاقت دی۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، میدان سے لائیو سٹریمز کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں نے اسے دیکھا، اور پھر جب کانفرنس کی کوریج کرنے والے میڈیا نے اپنے کیمرے سے احتجاج کی طرف موڑے تو اس کی آواز کئی گنا بڑھ گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بیرون ملک ہونے والے ایسے مظاہرے بین الاقوامی جذبات اور ڈائسپورا کی سرگرمی کو ناپنے کے لیے ایک بیرومیٹر کا کام کرتے ہیں۔ میونخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا یہ بتاتا ہے کہ شکایات اب بھی بہت گہری ہیں اور تحریک میں اب بھی جان باقی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب کوئی احتجاج سرحدوں کے پار اس طرح گونجتا ہے تو اسے کون سن رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ عالمی رہنما جن کے لیے پیغام تھا واقعی توجہ دے رہے تھے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔